اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامین۔ میرے محترم دوستو، دجال کا جو فتنہ ہے، دجال کا فتنہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے دجال کا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے جب دجال کا ذکر کرتے تھے مسجد نبوی میں، تو صحابہ ایسا ڈرتے تھے کہ دجال کہیں یہیں پہ کھجوروں کے درخت کے پاس ہے، درختوں میں ہے کیا سمجھتے تھے صحابہ۔ دجال کا فتنہ بہت ہی برا فتنہ تھا دجال کا۔ اللہ تعالیٰ دجال کو جو بھیجتے دنیا کے اندر، کہ مسلمانوں کی آزمائش کے لیے بھیجتے، آزمانے کے لیے۔ دجال جب دنیا میں آئیں گا، آنے کے بعد میں دجال کا فتنہ ایسا رہے گا کہ لوگ دجال کی بات کو سن کے اس کی بات کو مان لیں گے، دجال کی بات۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دجال جب آئیں گا تو اس وقت میں اس کے ساتھ 70,000 اس کے مریدین رہیں گے دجال کے، اس کے ساتھ ان کو ساتھ لے کے آئیں گا۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے مسلمانوں کی سمندروں کے پانی کو سکھا دیں گے۔ سمندروں میں، بولیوں میں کہیں بھی پانی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی عورت، چھوٹا بچہ ہے تو اس کا دودھ بھی سوکھ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو سورہ کہف جو ہے اس کی 10 آیتیں جو یاد کرتا، اس کے اوپر دجال کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ کون بولے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھیں گا، جو سورہ کہف کے آخری 10 پہلی اور آخری آیتوں کو یاد کریں گا، اس کے اوپر دجال کا فتنہ نہیں ہوگا۔ اب دجال کا فتنہ کیسا ہوگا کہ دجال آسمان میں تیریں ماریں گا، تیر مار کے بولیں گا دیکھو نعوذ باللہ میں تمہارے اللہ کو ختم کر دوں، بولیں گا دجال۔ پھر وہ تیر خون میں لت پوت ہو کے تیر واپس آئیں گے، اور لوگوں کا ایمان ایسا لے لیں گا، ان ایمان کو، لوگوں کے ایمان کو ایسا کھینچ لیں گا دجال، ایسے حربے بتائیں گا۔ تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس وقت میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی رہتے، اللہ والے رہتے، تو ان کے پاس جب آتا دجال تو اس کو دیکھ کے بولتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تو ہی دجال ہے۔ تو ان بولتا میں تو کیسا پیشان ہے بلکہ پوچھتا ہوں، تو اس کے پیشانی پہ کاف فا الف را لکھا ہوا رہتا، کاف الف فا را لکھا ہوا رہتا اس کے پیشانی کے اوپر۔ تو اس کو دیکھ کے پہچانتے ہو، پہچاننے کے بعد ان کیا کرتا اسے کہ وہ جو اللہ والے جو رہتے اس وقت کے ان کے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ 2 ٹکڑے کرنے کے بعد کیا کرتا، پھر ان کو زندہ کر دیتا دجال۔ کرنے کے بعد انہوں زندہ ہونے کے بعد بھی یہی بولتے کہ اب تو بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تو ہی دجال ہے، تیری ہی یہ نشانی ہے، ان کے بولتے ہیں۔ تو دجال کیا کرتا، انہوں ایک ہاتھ میں پانی لیتا، ایک ہاتھ میں جنت رہتی، ایک ہاتھ میں جہنم رہتی۔ کیا رہتی؟ جنت اور جہنم انہیں بتاتا اپنے ہاتھوں میں لے کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب جیسے کہ کسی کو ایمان بچانا ہے تو آگ میں کود دو، بولے وہ آگ جنت رہتی۔ تو میرے محترم صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا واقعہ بیان کرتے تھے، تو دجال کے واقعات کو سن کر صحابہ ایک دم دنگ ہو جاتے تھے۔ تو اسی لیے سورہ کہف کی 10 پہلی جو آیتیں ہیں، پہلی اور آخری آیتیں، وہ آیتوں کو جو یاد کر لیتا، وہ آیتوں کو جو اپنے سینے میں بسا لیتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کے اوپر دجال کا اثر نہیں ہوگا۔ اور دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں آئیں گے۔ سنیں، دمشق کی جامع مسجد کے اوپر اتریں گے۔ اترنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 2 چیزوں کو ختم کریں گے۔ پہلی ایک چیز رہیں گی کرسچنوں کی، عیسائیوں کی صلیبی جو رہتی اس کو نکال کے توڑ دیں گے، اور اس وقت میں خنزیر بھی نہیں رہیں گے۔ اور دوسرا کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو جب عیسیٰ علیہ السلام جب نزول ہوتا ان کا، تو دجال ان کو دیکھ کے بھاگتے رہتا۔ دجال کیا ہوتا؟ ان کو دیکھ کے بھاگتے رہتا۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اندر ایک ایسا دیتے، ان کی سانس کے اندر کشش دیتی کہ وہ سانس کی آواز، سانس کی عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کی بو سن کے انہیں برف کی طرح پگھلنا شروع ہو جاتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں ماریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کہاں پہ ماریں گے؟ لد نام کا ایک مقام ہے،
وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کریں گے وہاں پر۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے آج پورے دجالی فتنے ہیں، ہر طرف حربے ہیں، دین کے اندر پوری ملاوٹیں ہو گئی ہیں، دین کو صحیح سمجھانے کی کوشش علماء کرام کر رہے ہیں، مفتیان کرام کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر خرافات بھری ہوئی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، دجال کا فتنے سے، دجال کے فتنے کے لیے، فتنے کے واسطے، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے انبیاء کرام بھی دعا مانگے، انبیاء کرام اس کے فتنے سے دعا مانگتے تھے دجال کے فتنے سے۔ تو اسی لیے کیا ہے، سورہ کہف جو ہے اس کی پہلی اور آخری آیتوں کو یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔